اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم آیت نمبر 147 147 آیت کی تلاوت آپ لوگ سن چکے ہیں۔ آج ہم اس آیت کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھی ہے آیت، الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن یہ اصل میں کانفیڈنس لیول کو بوسٹ کرنے والی آیت ہے۔ یہ چند الفاظ تسلی کے الفاظ ہیں، یہ چند الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ جو خود اعتمادی میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے مخاطب ڈائریکٹ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ ان یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ اب وہ گروہ کون سا تھا؟ وہ اسکالرز تھے، وہ علماء تھے، وہ پڑھے لکھا طبقہ تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی سوسائٹیز کے اندر یہ ایک رواج پایا جاتا ہے یا ایک رویہ ہے کہ جب کسی معاملے کی ہم نے اتھینٹیسٹی دیکھنی ہوتی ہے تو ہم اسکالرز کی طرف دیکھتے ہیں، جو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جو علماء ہیں۔ ایک عالم، ایک اسکالر، دوسرا اسکالر، تیسرا اسکالر، 4-5 اسکالر مل کر جب کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر اس پر ٹھیک ہونے کی، مستند ہونے کی، اتھینٹک ہونے کی سمجھے مہر لگ جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کے پاس سورس آف نالج صرف اور صرف اللہ کی وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ کے پاس جو ذریعہ تعلیم تھا وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جو مدینہ کے انصار تھے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے علماء یہود پر۔ بہت سے معاملات کی تصدیق کے لیے وہ یہودی علماء کے پاس جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین لے کر آئے تو بڑی امید تھی کہ یہ یہودی عالم جو ہے وہ ہر اول دستہ بنیں گے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے انکار کیا۔ چند لوگ، صرف 1 یا 2 یہودی عالم ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، باقی سب نے انکار کیا۔ اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ وہ چھپاتے تھے، حق ان کے پاس تھا، یہ اتنا پہچانتے تھے، پچھلی آیت فرمایا اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کے بیٹے ہونے میں شک ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، جب اسکالر طبقے نے، عالم طبقے نے انکار کیا، ایک نے کیا، دوسرے نے کیا، سب نے مل کے کیا، تو یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے کہ اللہ اب تو قبلہ بھی میرا ہو گیا ہے، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تو یہ اہل علم طبقہ مجھے کیوں جھٹلا رہا ہے؟ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعتماد دیا ہے کہ جس چیز کو وہ چھپا رہے ہیں، آپ کا دین برحق دین ہے، آپ کا قبلہ برحق ہے، اور آپ کا نبی ہونا برحق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنی ذات کو بھی اللہ الحق کہا ہے، دین کو دین برحق کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کو برحق کہا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے الحق کا لفظ استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور یہ تسلی ہر امتی کے لیے بھی ہے، ہر امتی کہ جو
شک میں مبتلا ہونے لگے، جس کا ایمان تھوڑا سا متزلزل ہونے لگے، ہم سب کے لیے اس آیت میں تسلی ہے اور ایک لیسن ہے کہ اللہ کا رسول بھی شک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اللہ کی وحی اسے تسلی دیتی ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے دین پر عمل پیرا ہونے والے اور اس کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھنے والے بالخصوص اگر شک میں مبتلا ہونے لگے تو کیا چیز ان کو اعتماد میں دے گی، کیا چیز ان کا کانفیڈنس بڑھائے گی؟ اللہ کا قرآن۔ تو اسی لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق رکھیں۔ اگر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، آپ سمجھیے قرآن میں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں، اس سے پہلے قرآن ہمیں پڑھ چکا ہوتا ہے۔ ہم قرآن کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، وہ پڑھ چکا ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے آگے بیٹھا ہے۔ آپ کے سامنے وہ آیتیں آنی شروع ہو جائیں گی جو آپ کو تسلی دیں گی، جو آپ کے کانفیڈنس لیول کو بڑھائیں گی۔ اسی لیے تو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج ہم لوگ اپنی لائف میں اتنے بیزی ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے، یہ ایک صرف بہانہ ہے یا میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنی پرائیورٹی سیٹ نہیں کی ہوتی جس وجہ سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم پیچھے جائیں تو ایک سینچری پیچھے، ایک دہائی پیچھے چلے جائیں یا 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، 3 دہائیاں پیچھے، 30 کو سال پیچھے چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ آج کی تب کی عورت ہم سے زیادہ کام رکھتی تھی۔ اس کے پاس اس نے آٹا خود پیسنا، اس نے گھر میں استعمال ہونے والے مسالے خود پیسنے ہیں اور کپڑے ہاتھوں پہ دھونے ہیں، کتنے ہی کام تھے جو کہ وہ خود کرتی تھی، اور بچے بھی کم از کم 7 8 5 سے زیادہ بچے ہر ماں کے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ لیکن آج ہم سب اس لائف کو دیکھتے ہوئے ہم ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عورت کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پرائیورٹی سیٹ نہیں کی ہوئی۔ ہم اپنی ترجیحات کا تعین کریں اور اپنی روزمرہ زندگی میں قرآن پڑھنا نہیں، قرآن سمجھنا شامل کریں۔ قرآن سمجھنا شامل کریں، یہ چیز آپ کو اعتماد دے گی، آپ کے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دے گی۔ آج کافروں نے جو فتنے ہمارے خلاف آج جو شیطان نے کھڑے کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹریم مسلم نہیں ہونا چاہتے، ہم صحیح پکے مسلمان نہیں ہونا چاہتے۔ کبھی یہ فخر کی بات ہوا کرتی تھی، کبھی فخر سے کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پکے مسلمان ہیں، لیکن آج کا جو مسلم ہے نا، آج کی مسلمان نوجوان پکا مسلمان نہیں ہونا چاہتا۔ کیوں؟ وہ اس آواز سے ڈرتا ہے کہ اسے ایکسٹریمسٹ نہ کہا جائے، اسے بنیاد پرست نہ کہا جائے، اسے شدت پسند نہ کہا جائے، اس چیز سے وہ ڈرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پکا مسلمان اگر ہم ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں غذا کہاں سے ملے گی؟ جیسے ہمیں اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ایسے اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی کی ضرورت ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ٹائم نکالنا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ان محفلوں کا حصہ بنیے، ان مجلسوں کا حصہ ضرور بنے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم ادھر سے سن لیتے ہیں، موبائل سے ہی سن لیں گے، لیکن کوشش کریں جیسے آگے رمضان آ رہا ہے، دورہ قرآن ہر جگہ پہ شروع ہو رہا ہے، دورہ قرآن لیں، قرآن کی محفلوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ایمان کی آبیاری ہو سکے، ایمان مضبوط ہو سکے اور پکے مسلمان ہونے پہ ہمارا کانفیڈنس لیول بڑھ سکے، ہم فخر سے پکے مسلمان بنے۔ ہمیں کوئی شرم، ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمارے کالج میں باقی لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ تو بڑی شدت پسند ہے، یہ تو بڑی ایکسٹریم ہے۔ ایسا رویہ آ گیا ہے 9/11 کے بعد کہ جو کوئی باحجاب بچی ہے جو قرآن کی بات کرے گی، یا ایسا لڑکا ہے یا کوئی بھی ایسے لوگ ہیں، تو لوگ ان کے پاس نہیں آتے کہ یہ ایکسٹریم ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو پوری ہونی ہے نا کہ عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین اجنبی ہو جائے گا اور اس دین پر عمل کرنے والے بھی اجنبی ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں فرمایا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، تو ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے غربا کہا ہے ان کو جو اجنبی ہوں گے۔ دین پر عمل کرنے والے آج اجنبی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اجنبیوں میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر پکا
مسلمان بنائے اور دین پر پکا عمل کرنے والا بنائے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ قرآن ہمارے اعتماد میں اضافہ کرے گا، جیسے اللہ نے خود رسول اللہ کو فرمایا کہ الحق من ربک، یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اسی کے ساتھ جڑے رہو، یہ چیز تمہیں شک میں نہیں مبتلا ہونے دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین پر عمل پیرا ہونے میں فخر محسوس کریں، ہم پراؤڈ ٹو بی مسلم بنیں اور قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔